نہایت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے رہنے والے لباس علماء کو زیب تن کیے ہوئے مولوی جواد نقوی نے جس طریقے سے مجلسوں کو تراویح سے لے جا کے ملایا ہے، میں اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں۔ ان کو صرف پبلسٹی اسی لیے ملتی ہے کہ یہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہی کچھ نہ کچھ بولیں تاکہ ان کے ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہوں اور لوگ انہیں جانیں، انہیں پہچانیں۔ کبھی معاویہ کی تعریف کر کے کہ آپ نے حاکم شام کے حاکم کو اس زاویے سے نہیں سنا اور آپ نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے، کم سے کم اس زاویے سے سنیے، یہ کہہ کے اس کی مدح شروع کی۔ کبھی جناب مختار کے خلاف بولنا شروع کیا، یعنی ان کے جتنے بھی بیانات آتے رہے وہ اس طریقے سے آتے رہے۔ اور ابھی جو لیٹسٹ بیان میں نے دیکھا وہ تراویح اور مجلس حسین کو لے کے، تراویح کا مجلس حسین سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کاہے کا مقابلہ تراویح کا مجلس حسین سے؟ جو چیز حضور کے زمانے میں ہو وہ سنت ہے، جو رسول کے بعد ہو وہ بدعت ہے۔ یہ تو خلیفہ اول کے زمانے میں بھی نہیں تھی تراویح، خلیفہ دوم کے زمانے میں تراویح کی ایجاد ہوئی، اور اس کے بعد جب مولا علی کا دور اقتدار آیا تو مولا علی نے اپنے دور خلافت میں تراویح نہیں ہونے دی۔ باقاعدہ سختی سے مولا کائنات نے اپنے اسٹیٹس کے اپنے گورنرز کو ہدایت دی اور کہیں پر مولا علی نے تراویح نہیں ہونے دی، کیونکہ مولا علی نے شرط یہ رکھی تھی کہ کتاب خدا پر عمل کروں گا، سنت رسول پر عمل کروں گا، سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا۔ تو مولا کائنات نے سیرت شیخین پر قطعاً عمل نہیں کیا اور کہیں پر بھی تراویح نہیں ہونے دی مولا کائنات نے۔ تو یہ لوگ سب مسجد میں جمع ہوئے اور مسجد میں جمع ہو کے ان لوگوں نے نعرے لگائے اور احتجاج کیا۔ ان کے احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہوا اور مولا علی نے تراویح کو نہیں ہونے دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سر کے اوپر تو مولوی جواد نقوی کے امامہ ہے، دوش پا، ردا ہے، ابا ہے، مگر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیجئے۔ ڈھونگ یہ پٹ رہا ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ کے علم سے کوئی مروب ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا علم آپ کو مبارک ہو جس میں بغض اہل بیت کی بو آتی ہو، ایسا علم آپ کو مبارک ہو۔ ایک سجدہ نہ کرنے پر ابلیس جنت سے نکال دیا گیا، لہذا ابلیسی صفت نہ بنیے تو بہتر ہے، اور کم سے کم اپنی تاریخ کو اٹھا کے پڑھ لیں کہ یہ مجلس جب سے کائنات خلق ہوئی ہے، بلکہ اس وقت سے مجلس حسین ابن علی ہو رہی، اور جب جناب آدم علیہ السلام نے 5 نام لکھے ہوئے دیکھے عرش اعظم الہی پر، اور نام حسین جب دیکھا، اس کو پڑھا تو آنکھوں سے آنسو جاری، تو کہا کہ معبود یہ کیسا نام ہے، میں مغموم ہوتا ہوں، غمزدہ ہوتا ہوں اسلام کو دیکھ کے۔ کہا کہ یہ نام حسین ابن علی کا ہے، میرے آخری نواسے کا ہے، جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے پہلے نبی جناب آدم ہیں، جس وقت ان کی خلقت ہوئی ہے اس وقت حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے۔ پھر رسول اللہ کا زمانہ جو سردار رسول ہیں، جبرائیل آتے ہیں اور خبر شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ خبر شہادت امام حسین علیہ السلام دیتے ہیں۔ بیوی فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو بیوی نے کہا کہ پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو پھر جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فاطمہ سے کہیے کہ آنکھوں کے آنسو پوچھ لیں، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد تمہارے مردوں کا ماتم کریں گے، عورتیں تمہاری عورتوں کا ماتم کریں گی، بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے۔ تو یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ازل سے ہو رہی ہے، لہذا عزاداری کا
टकराव और आज़ादारी को तरावी से न मिलाइए, कौम को गुमराह न कीजिए, इसका उससे मुआवजना न कीजिए कि तरावी और मजलिस ये दोनों बराबर हैं। और जहाँ तक कि फ़ीस और पैसे की बात कर रहे हैं तो पहले आप अपना हिसाब किताब दीजिए। मौलवियों से तो खूब आप हिसाब किताब लिया करते हैं। ये इतना बड़ा इदारा, ये इतने सिक्योरिटी गार्ड, ये इतनी गाड़ियाँ, ये इतने लोगों का इंतज़ामात, ये वेल एस्टेब्लिश, ये आपके पास कहाँ से आ रहा है? हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठ के जिस तरीके से आप अपने अंदर कोई बात हो वो कहिए, इस्लाह मुआशरा की बात कीजिए, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ है आप मजलिस हुसैन पर जो उंगली उठाते हैं, आप अज़ादारी इमाम हुसैन पर उंगली उठाते हैं, आप शाम के हाकिम माविया की तारीफ़ करते हैं। तो ये जो शाम के हाकिम माविया की जो दौलत आ रही है, ये दौलत आपको मुबारक हो और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी वो लोग ज़िंदा हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नमक को खाया है। लिहाजा हम मजलिस के तबर्रुक पर पले हैं, हुसैन की रोटियों पर बड़े हुए हैं। लिहाजा हमारे अंदर वो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। लिहाजा जब जब एतराज़ किया जाएगा और कोई मजलिस पर एतराज़, कोई मातम पर एतराज़, कोई जंजीर कमा पर एतराज़, कोई हाथ के मातम पर एतराज़ करेगा, हमारे अकायद पर मजाक उड़ाया जाएगा, तो हम उसका जवाब देने के वास्ते पूरी दुनिया में काफ़ी हैं। और सबसे बड़ी ताकत हुसैन इब्न अली की ताकत है और किसी की ताकत नहीं है, इसलिए कि हमारी भी कोई ताकत नहीं है। अरे जिससे टकरा के यजीद ऐसा खा के ज़िल्लत पर गिरा है कि आज तक उठ ना पा रहा है। ये मौलवियों के चेहरे से नकाब उठती जाएगी क्योंकि ज़हूर इंशाअल्लाह करीब है, लिहाजा इन सब के चेहरे बेनकाब होंगे।